نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا، دور حاضر کے مسلمان ہر طرف پامال ہیں، چھوڑ کر تعلیم و قرآن وہ پریشان حال ہے۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، خاص طور پر مہمان مکرم، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے دوست اور میرے رفیق مفتی راج علی صاحب نے یہاں ادھمپور سٹی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنا کر کے ہم مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے سب کے لیے نجات، دنیا میں نجات کا اور ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ غیر مسلموں کے لیے کیسے نجات کا؟ مدرسہ قرآن کا بنا ہے، ہمارے لیے تو نجات کا ہو سکتا ہے، ان کے لیے کیسے نجات کا ہوگا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی علاقے اور بستی سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے ان لوگوں کو عذاب دینے کے لیے، اور فرشتے اللہ کا عذاب لے کر کے اس بستی کے پر آتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں عذاب دینا تھا ان کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کے گاؤں میں قرآن کریم کی تعلیم جاری اور ساری ہے۔ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ، وہ جن لوگوں کو عذاب دینے کا حکم ملا ہے ان کی بستی میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، ان کے بچے قرآن کریم کی تعلیم میں مصروف ہیں، اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، اگر وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم جاری اور ساری ہے تو ان قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے میں 40 دن تک اپنا عذاب واپس لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ جس بستی میں مدرسہ ہو وہاں مسلمان بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، اور وہ بستی مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے قریب ہو، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی وجہ سے، ان کی تعلیم قرآن کی وجہ سے وہ بستی عذاب الہی سے بچ جائیں، تو صرف مسلم بچیں گے؟ غیر مسلم بھی سارے بچ جائیں گے۔ وہ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور مدرسے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور میں آج کے اس اجتماع کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دوسرے بھائیوں کو کہ مدرسہ نہ مسلمانوں کے لیے شامت ہے نہ غیر مسلموں کے لیے،
بلکہ مدرسہ ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور جتنا ہو سکے مسلم ہو غیر مسلم ہو، آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہو، مدرسے کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وفاداری نبھائے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مدارس کو ختم کرنے اور اس کی مخالفت کے لیے اپنی زبانوں کو استعمال نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے نہیں بچائے گا، اس لیے کہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ قرآن ہے، اور قرآن کریم کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا مزہ اور قرآن کا نور عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ان سب کو، اور ہم میں سے بھی جو حضرات قرآن کریم سے وابستہ ہیں، جو قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں انہیں دکھائی ہیں۔ ایک صحابی آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت شروع کی تو میرے ساتھ میں بیڈ پر منجے پر میرا بچہ سویا ہوا تھا، اور ساتھ میں نے گھوڑا بھی باندھا تھا۔ میں نے جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ آسمان سے ایک نور آیا، وہ نور آ کر کے میرے ہونٹوں کو چومنے لگ گیا، اور اس نور کو دیکھ کر کے میرا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ میں نے سوچا کہیں یہ بچے کو لات نہ مار دے۔ میں نے تلاوت کو مختصر کر کے سلام پھیرا تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ اللہ کے رسول، وہ نور جا کے آسمانوں میں چھپ گیا۔ وہ نور کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نور اللہ کے فرشتے تھے، جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فرشتے تمہارے ہونٹ چوم رہے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فرشتے ان کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ مناظر ہمیں بھی دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو بھی قرآن کریم سے جدا ہونے کی اجازت نہیں ہے، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رہے۔ ایک شخص کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا۔ ایک بزرگ آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ مسلمان کا جنازہ ہے، وہ جنازے میں شامل ہوا اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد جب قبر پہ مٹی ڈالی تو یاد آیا اس کے پاس جو اس کا کارڈ تھا وہ قبر میں گر گیا۔ تو لوگوں سے کہا کہ میرے کارڈ کا مسئلہ ہے اور بڑا قیمتی کارڈ ہے، اہم کارڈ ہے، لہذا آپ اجازت دیں قبر کھودنے کی۔ لوگوں نے کہا آپ بزرگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کے لیے ہم قبر کھولنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لوگوں نے جب قبر کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر جو ہے جنت بنی ہوئی ہے، اس کی قبر کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بزرگ اپنا کارڈ بھول گیا اور فوراً دوڑتا ہوا اس بزرگ کے گھر گیا اور جا کر کے کہا کہ اماں جی مجھے بتاؤ، آپ کا شوہر جو ہے عالم تھا، حافظ قاری تھا؟ اس نے کہا عالم نہیں تھا، حافظ قاری نہیں تھا، پھر کیا عمل اس نے ایسا کیا کہ مرنے کے فوراً بعد جنت مل گئی؟ وہ کہنے لگی کہ چند صورتیں یاد تھی جو نماز میں پڑھا کرتا تھا، لیکن 40 سال سے میں نے دیکھا یہ ایک عمل کر رہا ہے جو اس نے کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہر دن صبح کو قرآن کریم اٹھا کر کے اس کی زیارت کرتا تھا اور ایک ایک سطر پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا اللہ مجھے تیرا قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن تو نے اس سطر میں بھی سچ فرمایا، اس میں بھی سچ فرمایا، اس میں بھی سچ فرمایا۔ اللہ نے صرف قرآن کی زیارت کی وجہ سے اسے جنت نصیب کر دی۔ میرے بھائیوں، ہم بھی قرآن کریم کی زیارت کریں گے تو اللہ جنت نصیب کرے گا۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن زیارت تو کرے، کم از کم قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرے، تب بھی جنت نصیب ہوگی۔
قرآن پڑھنے والوں کو رحل لا کے دے دے تب بھی جنت نصیب ہوگی، قرآن پڑھنے والوں کو لا کر قرآن کریم دے دے تب بھی جنت نصیب ہوگی، قرآن پڑھنے والوں کی زیارت کرے تب بھی جنت نصیب ہوگی۔ حدیث میں آیا 3 چیزوں کو دیکھنا ثواب کا کام ہے، ایک ماں باپ کی زیارت ثواب ہے، اور دوسرا کعبۃ اللہ کو دیکھو تو ثواب ملے گا، اور تیسرا عالم دین قرآن پڑھنے والے کو دیکھو تو ثواب ملے گا۔ آج ہم قرآن کریم سے دور ہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر اسکول ڈپارٹمنٹ کا آپ کے ہاں جموں میں کہیں اجلاس ہو اور اس میں وزیر صاحب بھی ہو اور اس میں اعلان ہو کہ تمام اسکول سے وابستہ عملہ وہاں پہنچ جائے، اب اجلاس شروع ہو گیا سیکریٹریٹ میں، وزیر صاحب پہنچ گئے، منسٹر صاحب آ گئے، ڈائریکٹر صاحب آ گئے، ایجوکیشن سیکرٹری آ گئے، اور اسی طرح تمام سی اوز اور تمام زڈیوز آ گئے، تمام ماسٹر اور تمام ٹیچر آ گئے، اور تمام جو ایجوکیشن سے وابستہ ہے وہ آ گئے اور اندر داخل ہو رہے ہیں، پولیس والے چکر کے اندر بھیج رہے، اور انہی حضرات کے ساتھ پیچھے پیچھے ایک شخص ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جس نے نئے کپڑے نہیں لگائے، جس کے پاس ٹائی اور کوٹ اور اچھے جوتے نہیں ہیں بلکہ پھٹے جوتے ہیں، پرانے کپڑے ہیں اور پھٹی ہوئی ٹوپی ہے، اور وہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے گیٹ پر۔ پولیس والے کہتے ہیں اسے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، یہاں مانگنے والوں کے لیے آج کوئی اجلاس نہیں ہے، یہاں مانگنے والوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں آپ کو کچھ بھیک میں نہیں ملے گا، فلاں جگہ چلے جاؤ مسجد کے پاس کہیں اور وہاں جا کے مانگ لو۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھکاری آ گیا، وہ کہتا ہے مجھے اندر جانے دو، میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں جس سے یہ لوگ ہیں جن کو آپ نے اندر چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے، آپ بھکاری ہو، یہ سارے اعلیٰ تعلیم سے وابستہ پڑھانے والے لوگ ہیں، تعلیم والے لوگ ہیں، یہ بھکاریوں کا اجلاس نہیں، تعلیم والوں کا اجلاس ہو رہا ہے۔ وہ اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالتا ہے، اس کارڈ پہ لکھا ہے کہ یہ فلاں دیہات کے فلاں سکول کا چوکیدار ہے۔ اب وہ کارڈ دیکھنے کے بعد اسے کوئی روک سکتا ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ میرا کارڈ ہے جو کہ ایجوکیشن کا ہے، آپ مجھے اندر جانے دے، آپ کرسی پہ نہ بٹھائے، وزیر صاحب کے ساتھ زیڈیوز اور سیکٹریز کے ساتھ نہ بٹھائے، مجھے ان کے قدموں میں جگہ دے دے۔ لیکن جس ڈپارٹمنٹ سے، جس ایجوکیشن تعلیم ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ صحیح ہے کہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن جو کارڈ ان کے پاس ایجوکیشن کا ہے وہی کارڈ میرے پاس ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کا میدان سجے گا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یقول لصاحب القرآن اقرا، کہاں ہے قرآن کے حافظ؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کھڑا ہوگا، دنیا میں قرآن کا سب سے پہلا حافظ محمد رسول اللہ ہے۔ کہاں ہے قرآن کے قاری؟ اللہ کا نبی فرمائے گا میں ہوں قرآن کا قاری۔ کہاں ہے قرآن کے عالم؟ اللہ کا رسول فرمائے گا میں ہوں قرآن کا عالم۔ پھر ایک ایک قرآن کا حافظ، ایک ایک قرآن کا قاری، ایک ایک قرآن کا عالم کھڑا ہوگا، آگے محمد رسول اللہ ہوں گے، پیچھے یہ سارے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان سب کو لے کر کے اپنے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ رب فرمائے گا جس طرح تم دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اسی طرح قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ۔ یقول لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل، جس طرح تم دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھتے تھے آج بھی قرآن کی تلاوت شروع کرو، قرات کے ساتھ شروع کرو، آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کی سیڑھیوں پہ چلتے جاؤ، اور جہاں قرآن ختم ہو جائے گا جنت میں وہی تمہارا مقام ہوگا۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ جب یہ اعلان ہوگا کہ حافظ و عالم و قاری و کھڑے ہو جاؤ، تم چلو جنت کی طرف، میں اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سے فرشتے کہیں گے
کیا تم حافظ ہو؟ کیا تم قاری ہو؟ کیا تم عالم ہو؟ ہم کہیں گے ہم حافظ نہیں ہے، ہم قاری نہیں ہے، ہم عالم نہیں ہے، لیکن جس ڈپارٹمنٹ سے ان علماء کا تعلق ہے اسی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے، جس ڈپارٹمنٹ سے ان قاریوں حافظوں کا تعلق ہے اسی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے۔ فرشتے کہیں گے ثابت کرو، ہم کہیں گے ان علماء سے پوچھو، انہوں نے جس مدرسے میں قرآن کو حفظ کیا، جس قرآن کی وجہ سے آج انہیں یہ عزت ملی ہے، انہیں پوچھو وہ قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلڈنگ کس نے بنا کر دی تھی؟ جس قرآن کو پڑھ کر تم حافظ قرآن بنے ہو وہ قرآن کس نے لا کر دیا تھا؟ ان سے پوچھو ذرا تمہارے لیے وردی کون لاتا تھا؟ ان سے پوچھو جس مدرسے میں تم عالم دین بنے ہو اس مدرسے میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ ان سے پوچھو جس مدرسے میں تم پڑھتے تھے اس مدرسے میں تمہارے اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اگر یہ قرآن کے حفظ کی وجہ سے اونچے مقام اور مرتبہ کے مالک ہے اور آج ان کو عزت اور اعزاز دیا جا رہا ہے، ہم نے ان کے لیے مدرسہ تعمیر کیا، قرآن لا کر کے دیا، رہلوں کا انتظام کیا، چٹائیوں کا انتظام کیا، اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام کیا، ان کے رہن سہن کا انتظام کیا، یہ بھی قرآن والے ہیں، ہم بھی قرآن والے ہیں۔ آپ ان کو ان کی جنت میں ہمیں نہ ڈالے لیکن ان کے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت دے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے قیامت کے دن علماء امت کی سفارش کریں گے اور عالم دین 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن 10 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ یہ علماء ہماری سفارش کریں گے، ہمارا ہاتھ پکڑیں گے، آگے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوگا، ہمارا ہاتھ ان علماء کے ہاتھ میں ہوگا، ان کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ ہم عالم نہیں بن سکتے، ہم قاری نہیں بن سکتے، لیکن علماء کے لیے مدرسہ تو بنا سکتے ہیں، تعمیر تو کر سکتے ہیں، قرآن تو لا کے دے سکتے ہیں، مدارس میں اساتذہ کی تنخواہوں کا انتظام تو کر سکتے ہیں، وردیاں تو لا کے دے سکتے ہیں۔ یہ مدرسہ محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہم ہر خدمت کر سکتے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اس جگہ جہاں آپ اور میں موجود ہیں، اس مدرسے کا ہونا اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ادھم پور کے مسلمان اس چیز کا احساس کریں۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، 1 منٹ کے لیے اگر ان کو سائیڈ کر دیا جائے تو ذرا آنکھیں بند کر کے سوچو ہمارا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا؟ ہمیں نمازیں کون پڑھائے گا؟ ان دنوں کو یاد کرو جب 3 دن تک اسی جموں کے اندر مسلمانوں کے میتیں پڑی رہتی تھی۔ 3 دن کے بعد 100 کلو 200 کلومیٹر دور سے کوئی مولوی جنازہ پڑھانے آتا تھا۔ یاد کرو ان دنوں کو۔ اور آج ہر گاؤں میں مسجد ہے، ہر محلے میں حافظ قاری ہے۔ یہ صرف ان مدارس کی برکت ہے۔ لہٰذا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ کرو گے شکر؟ آخری بات، یہ مدارس جو ہے یہ اسلام کے دین کے تحفظ کا ذریعہ ہے، قرآن کریم کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں ایک انگریز پادری نے دلی کے اندر ایک بہت بڑا میلہ سجایا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ جو قرآن کریم پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ اس نے کہا کہ جو تم کہتے ہو جو قرآن پڑھے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس نے آگ جلائی، بہت بڑی آگ، اور اس آگ کو جلانے کے بعد چیلنج کیا مسلمانوں کو۔ تو مسلمانوں کی عادت ہے کہ تماشا دیکھنے کے لیے زیادہ جمع ہوتے ہیں، سیاسی جلسہ ہو سب آ جاتے ہیں، عورتیں مرد، لیکن ذکر کی مجلس ہو آنے کے لیے تیار۔ جمعہ کے دن 5 منٹ پہلے آئیں گے، آتے ہی مسجد میں جو سب سے دیر سے آئے گا سب سے آخر میں، وہ سب سے پہلے کہے گا امام صاحب دیر ہو گئی۔ تو یہ منافق کی نشانی ہے۔
हुजूर ने फरमाया मुनाफिक मस्जिद में तड़पता है बाहर निकलने के लिए और मोमिन को मस्जिद में सुकून आता है। बदले मुसलमान अपने हालात को। अगर कोई मेला लग जाए सब चले जाते हैं, लेकिन कुरान का दर्स हो जहाँ रहमतें बरसती हो कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मेलों में ज्यादा जाते हैं। तो जब उसने चैलेंज किया तो तमाशा देखने के लिए लाखों लोग जमा हो गए। अब मुसलमान परेशान, वो कहते हैं मैंने आग जलाई है, मेरे पास बाइबल है। शाबाश, तवज्जो मेरी तरफ, उधर मत देखो इधर देखो। उसने कहा मेरे पास बाइबल है और तुम कुरान लेकर आओ, मैंने आग जलाई है, तुम भी इस आग में कुरान को डालो, मैं इस आग में बाइबल को डालता हूं। अगर तुम्हारा कुरान जल गया सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, अगर मेरी बाइबल जल गई सब ईसाई हो जाएंगे। जिसकी किताब बच गई सब उसी का मजहब मानेंगे, जिसकी जल गई सब उसका मजहब छोड़ देंगे। अब मुसलमान परेशान हो गए। कुरान को चैलेंज किया गया है, किसके पास जाएंगे? इंजीनियर मसला हल कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, प्रोफेसर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। लोग दौड़े कि क्या होगा क्या होगा, लाखों लोग मुर्तद हो जाएंगे परेशानी की हालत में। किसी ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुरान का सिपाही मौजूद है, जिंदा है, वो खुद हिफाजत करेगा। कुरान ने कहा ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत भी अल्लाह ही करेगा। मेरे भाइयों, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। मतन की हिफाजत हाफिज के जरिए से, माने की हिफाजत आलिम के जरिए से, तफसीर की हिफाजत मुफस्सिर के जरिए से, हदीस की हिफाजत मुहद्दिस के जरिए से, किरात की हिफाजत कारी के जरिए से और फिका की हिफाजत मुफ्ती के जरिए से। कुरान की हिफाजत कौन करता है? एक मिनट भाई, बात मत करो, ओ सर बयान छोड़ दूंगा मैं, मुंतशिर मत करो। कुरान की हिफाजत कौन करता है? कौन करता है? अल्लाह। याद करो इन अल्फाज को, इन अल्फाज को हमारे सीनों से मिटाया गया है। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, माने की हाफिज के जरिए, तर्जमे की आलिम के जरिए, तफसीर की मुफस्सिर के जरिए, हदीस की मुहद्दिस के जरिए, कारी की किरात के जरिए, फिकी की मुफ्ती के जरिए से करता है। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। इन शोबाजात में कुरान की हिफाजत अपने बंदों के जरिए से करता है। अब बताओ, हाफिज होना जरूरी है कि नहीं? आलिम होना जरूरी है कि नहीं? कारी होना जरूरी है कि नहीं? मुफस्सिर होना जरूरी है कि नहीं? तो लोग गए दौड़ते हुए शाह वलीउल्लाह के पास, फरमाया शाह जी गजब हो गया। उन्होंने फरमाया क्या गजब हुआ? कहा कि एक शख्स ने, अंग्रेज पादरी ने दिल्ली के मैदान में ऐलान किया, चैलेंज किया और बहुत बड़ी आग जला के बैठा है। कहते हैं मुसलमान तुम अपना कुरान लाओ, मैं बाइबल लाया हूं। तुम कहते हो जो कुरान पढ़ेगा जहन्नम में नहीं जलेगा। आज देखते हैं, तुम दुनिया में अपना कुरान डालो, अगर इस कुरान आग में जलने से बच गया हम सब मुसलमान हो जाएंगे, अगर जल गया सब ईसाई हो जाना। हम क्या करें? शाह वलीउल्लाह ने फरमाया डरने की बात नहीं है, शाह जी अभी जिंदा है, चलो मैं जवाब दूंगा। वो वहां से निकले, लोगों ने कहा शाह जी कुरान उठा लो। उसने कहा कुरान मेरे सीने में मौजूद है, मुझे हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। शाह वलीउल्लाह दिल्ली के मैदान में आए, लाखों का मजमा लगा हुआ है। शाह वलीउल्लाह पादरी के करीब गए, कहा बताओ क्या कहते हो? वो कहने लगा मैंने ये आग जलाई है, मेरे हाथ में बाइबल है, तुम कुरान लाओ इस आग में डालो, मैं ये बाइबल डालता हूं। अगर तुम्हारा कुरान जल गया, इस्लाम मजहब झूठा है, मेरी बाइबल जल गई, ईसाई मजहब झूठा है, जिसकी किताब जल गई उसका मजहब छोड़ देंगे, जिसकी बच गई उसका मजहब सब इख्तियार कर लेंगे। शाह जी ने फरमाया मैं क्या ज़िंदीक हूँ, मैं क्या काफिर हूँ, मैं क्या मुर्तद हूँ, मुनकरे कुरान हूँ कि मैं अपने हाथ से कुरान को आग में डालूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहने लगा फिर आपने हमारा चैलेंज जो है हार लिया और आपके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, इसका मतलब यह हुआ
کہ آپ جو کہتے تھے قرآن پڑھنے والا جہنم میں نہیں جلے گا، وہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اگر سچائی ہے تو ڈالا قرآن کو آگ میں۔ شاہ جی نے فرمایا میں مسلمان ہوں، مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن کو آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ کہنے لگا پھر میرے چیلنج کا جواب کیسے دو گے؟ شاہ جی نے فرمایا تم اپنی بائبل کو سینے سے لگاؤ، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاؤں گا۔ اگر تمہاری بائبل سچی ہوئی تمہیں جلنے سے بچا لے گی، میرا قرآن سچا ہوا مجھے جلنے سے بچا لے گا۔ انگریز پادری بھاگ گیا، لوگوں نے پکڑ کر پوچھا اب کیوں بھاگتا ہے؟ کہا بائبل کے ورقوں پہ میں نے ایک قسم کی دوائی لگا رکھی تھی، دارو، اگر اس کو آگ میں ڈالتا بائبل نہیں جلتی۔ مولوی کہتا ہے بائبل سمیت آگ میں چھلانگ لگاؤ، بائبل جلنے سے بچ جائے گی، مجھے جلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے بھاگ رہا ہوں۔ لوگوں نے شاہ ولی اللہ سے پوچھا شاہ جی آپ کیسے قرآن لے کر چھلانگ لگاتے آگ میں؟ شاہ جی نے فرمایا لوگو تم نے نہیں سنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہو اس کا سینہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، تو دنیا کی آگ میں شاہ ولی اللہ کیسے جل سکتا ہے؟ اب قرآن کو چیلنج کیا گیا، جواب کس نے دیا؟ محافظ نے۔ جس کو اللہ نے قرآن کا محافظ بنایا تھا وہ محافظ قرآن کون تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ وہ کہاں پڑھا تھا؟ وہ کسی مدرسے کی پیداوار تھا، اور دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ کے نام سے رسول اللہ نے مدینے میں قائم کیا، جو آج تک قائم ہے، اور سارے مدارس اسی اصحاب صفہ کی شاخیں ہیں۔ کوئی نیا کام ہم نے نہیں کیا۔ زکوٰۃ جمع کی ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو جمع کرنے کے لیے بھیجتے تھے، اصحاب صفہ پہ خرچ کرتے تھے۔ مسلمانوں ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، ہمارے پاس سارے کام الحمدللہ محمد الرسول اللہ کے ہیں، انہی کاموں پر ہم عمل کرتے ہیں، انہی کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، قیامت تک زندہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے مدارس کو وارثین رسول کے تیار کرنے کی جگہ اور فیکٹری بنا دیا ہے، یہاں کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ اس مدرسے کی مدد کرو گے، انشاءاللہ بھرپور تعاون کرو گے، انشاءاللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کرو گے، انشاءاللہ اپنی بچیاں بھی بھیجو گے، اپنا مال بھی بھیجو گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب فرماتا ہے میں نے مومنین کے مال اور جان کو خرید لیا۔ اللہ بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا بدلے میں جنت دوں گا۔ تو جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے پاس جان ہے وہ ہماری جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ بچے لا کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے دیں گے، اور اپنے بچیوں کو لا کر داخل کریں گے پڑھنے کے لیے، مال بھی خرچ کریں گے، انشاءاللہ ہماری دین اور دنیا دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، دنیا میں سکون والی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے بڑے ولی اللہ اور شیخ الحدیث کی موجودگی میں نے چند بات گزارشات کر دی، صرف اس لیے کہ کل مدارس کے مددگاروں کو کھڑا کیا جائے گا، میں بھی ان کے قدموں میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور میرے لیے بھی آج کا پروگرام نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔